بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک گاؤں کا مکھیا اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک شاہی لشکر کو خیمہ زن دیکھا۔ جب دونوں وہاں پہنچے تو سپاہیوں کی شان و شوکت اور بادشاہ کا رعب و دبدبہ دیکھ کر اس مکھیا کے بیٹے پر ہیبت طاری ہوگی۔ وہ کبھی ذرہ بند غلاموں کو دیکھتا اور کبھی نیزہ بردار سپاہیوں کو دیکھتا۔ مکھیا کی حالت بھی بے حد خراب تھی اور اس پر خوف کی کیفیت طاری تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگ کر ایک جگہ چھپ گیا۔ بیٹے نے باپ کی ایسی حالت دیکھی تو کہا کہ آپ تو ایک بستی کے سردار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑے سردار ہیں، پھر آپ اس بادشاہ کے اس لشکر سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ مکھیا نے جواب دیا کہ بیٹے، اس میں شک نہیں کہ میں اپنی بستی کا سردار ہوں، مگر اس بادشاہ کے سامنے میری کچھ حیثیت نہیں ہے، میں اس کے ادنا غلاموں میں بھی شمار نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کبریائی اور شان اللہ عز و جل کی ہے، اور اس حقیقت سے آشنا اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پر ہر وقت اس کی ہیبت طاری رہتی ہے، اور ان کی حالت اس مکھیا جیسی نہیں ہے جو بستی میں خود کو بڑا خیال کرتا ہے۔ اے بے خبر، ابھی تو شاید گاؤں میں آباد ہے، اس لیے اپنی ذات کو ہی برتر و اعلیٰ سمجھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ کبریائی اور شان اللہ عز و جل کی ہے، اور اللہ عز و جل کے نیک بندے اس حقیقت سے آشنا ہیں، اور اسی لیے ان میں عجز و انکساری کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ایگل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بلا تعطل اور بلا تاخیر آپ کو مسلسل ملتا رہے گا۔ سلطان محمود غزنوی کے بیشتر درباری اس پر حیران ہوتے تھے کہ وہ اپنے غلام ایاز پر فریفتہ ہے، اور ان درباریوں کو ایاز میں کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی اور سلطان محمود غزنوی کو اس کی جانب متوجہ کرتی۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اپنے ان درباریوں کی حیرانگی کا علم ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر میں ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اس اعتراض کا انہیں جواب دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا، اور ایک سفر کے دوران قیمتی ساز و سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود سامان بکھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ تمام سامان اکٹھا کریں، اور جو چیز جس درباری کے ہاتھ لگ گئی وہ اس کی ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی کا حکم سنتے ہی تمام درباری سامان لوٹنے میں مشغول ہو گئے، اور ایاز اس وقت سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ تمہارے ہاتھ کیا لگا؟ ایاز کہنے لگا کہ میں آپ کے ہمراہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ان حاسد درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جو اسے تم سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ اسی طرح جوڑ لینا چاہیے کہ وہ کسی دنیاوی شے کی جانب متوجہ نہ ہو، اور نہ ہی کوئی دنیاوی شے اس کے دل میں اپنا خیال پیدا کر سکے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں ایاز کا قصہ بیان کرتے ہیں جو سلطان محمود غزنوی کا مشیر تھا۔ ایاز ایک سچا اور کھرا انسان تھا، اس کا رشتہ سلطان محمود غزنوی سے کسی غرض کے بغیر خلوص پر مبنی تھا، اور دنیاوی ساز و سامان کی اس کی نظر میں کچھ وقت نہ تھی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ ایاز کے خلوص کی مانند قائم کریں، اور دنیاوی ساز و سامان سے قطع تعلقی اختیار کر کے خاص اللہ عز و جل کے ہو جائیں۔ ایک شخص نے حاکم شیراز تاجک سعد بن زنگی کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا۔ حاکم شیراز اس سے اتنا خوش ہوا کہ اسے ایک بیش قیمت خلت عطا فرمائی۔ اس خلت کے دامن پر اللہ بس کے الفاظ کڑے ہوئے تھے۔ قصیدہ پڑھنے والے کی نظر جب اس پر گئی تو اس کی کیفیت بدل گئی، اور اس نے اپنے جسم سے اس خلت کو اتار دیا اور دیوانہ وار جنگلوں کی جانب بھاگ نکلا۔ جنگل میں اس کی ملاقات درویشوں کی ایک جماعت سے ہوئی۔ درویشوں نے جب اس کا حال سنا تو حیران ہوئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم بھی عجیب ہو، بادشاہ نے تمہیں انعام عطا کیا اور تم نے اس انعام کو ٹھکرا دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھ پر حقیقت منکشف ہو گئی کہ حقیقی مالک تو اللہ عز و جل ہے، اور جب تک میں اس راز سے انجان تھا خوف اور امید کی ذلت میں مبتلا رہتا تھا۔ اب میرا اللہ پر کامل یقین ہے، اور اب میرے دل کو نہ ہی کسی بادشاہ کا خوف ہے اور نہ ہی کسی دوسری ذات سے اسے کوئی امید وابستہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں ایک شخص کا قصہ بیان کر رہے ہیں جس نے شیراز کے حاکم کی شان میں قصیدہ پڑھا
اور حاکم شیراز نے اس سے خوش ہو کر اسے ایک خلت یعنی لباس عطا فرمایا جس پر اللہ بس کے الفاظ کڑے تھے۔ اس شخص کی نظر جب ان الفاظ پر پڑی تو اس کی کیفیت، اس کی حالت بدل گئی اور وہ اس لباس کو، اس خلت کو اتار کر جنگلوں میں چلا گیا۔ پھر جب اس میں سے کچھ لوگ اسے ملے، یعنی کچھ درویش جنگل میں ملے، تو انہوں نے اس کی کیفیت دریافت کی تو اس نے کہا کہ مجھ پر حقیقت واضح ہو گئی اور اب میرا یقین اللہ عز و جل پر پختہ ہے اور اس کے سوا مجھے کسی دوسری ذات سے کوئی امید نہیں ہے۔ بس اللہ عز و جل پر کامل یقین ایسی دولت ہے جو جسے مل جائے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور انسان کی تمام مشکلات کا حل اسی میں ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی ذات کو ہی اپنا مقصود بنا لے اور اللہ عز و جل کے نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اگلی حکایت ہے، ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا۔ اس غلام کو ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ ایسا ہوشیار نکلا کہ کسی کی ہاتھ نہ آیا۔ اس دور میں غلام کا یوں مالک کے گھر سے فرار ہونا ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا تھا۔ مفرور غلام جب بھی گرفتار ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کا یہ غلام بھی ایک عرصے تک روپوش رہا اور اسے کوئی ایسا ٹھکانہ نہ ملا جہاں وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اس پر ہر وقت یہی خوف طاری رہتا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے، اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس غلام نے اس بے سکونی سے نجات پانے کے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے، شاید اس کے دل میں اللہ عز و جل رحم ڈال دے اور وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ غلام اس سوچ کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی اس گستاخی کی معافی مانگی۔ بادشاہ کو چونکہ اس غلام سے نفرت ہو چکی تھی اس لیے اس نے اسے دیکھتے ہی حکم جاری کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے اس غلام کو پکڑا اور قتل گاہ کی جانب لے کر چلا۔ اس غلام کی آنکھوں کے آگے قتل کا حکم سن کر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب چند لمحوں بعد اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس غلام نے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے اور بادشاہ کو اس کے گناہ کی سزا نہ دینا۔ میں اسے اپنا خون معاف کرتا ہوں کہ میں نے ایک عرصے تک اس کا نمک کھایا ہے۔ جلاد اور بادشاہ کے مصائبوں کے لیے یہ عجیب بات تھی کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جسے موت کی سزا دی جاتی تھی وہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا تھا اور خوب گالیاں سناتا تھا۔ بادشاہ کے کانوں میں جب اس غلام کی فریاد پہنچی تو وہ اس کی وفاداری سے خوش ہوا اور اس کے قتل کا حکم واپس لیتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا حکم جاری کیا۔ پھر بادشاہ نے اس غلام کو اپنے مصائبوں میں شامل کر لیا اور خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں ایک بادشاہ اور اس کے غلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کو غلام فرار ہو گیا اور پھر جب وہ غلام بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تاکہ اپنی اس گستاخی کی معافی مانگ سکے تو بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا۔ اس غلام نے اس موقع پر دیگر لوگوں کی طرح گالی گلوچ کی بجائے بادشاہ کے حق میں دعا کی اور اس کی اس نرمی کی وجہ سے بادشاہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ بس جو شخص بھی اپنے اندر نرمی اور شیریں زبانی پیدا کرے گا وہ یقیناً بارگاہ الہی میں انعام و اکرام کا حقدار ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ دوستوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔